ایک دور مسلمانوں کا رہا ہے جب تمام مسلمان ایک تھے. آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے, آپ کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھ لیجیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جہاں تمام مسلمان ایک تھے, وہاں کوئی فرقہ بندی نہیں تھی, وہاں کوئی مسلک بندی نہیں تھی, وہاں کوئی ٹولہ گروہ نہیں تھی, اور ایسے لوگ نہیں تھے. میرے بھائیوں, کتنا اچھا ماحول تھا اس وقت, پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا غلبہ تھا میرے بھائیوں. لیکن پھر دھیرے دھیرے مسلمان بڑھتے گئے. بڑے ہی درد دلی کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں, ذرا غور سے آپ لوگ سماعت فرمائیے. اس کے بعد دھیرے دھیرے مسلمان بڑھتے گئے اور مسلمانوں کی حالت بد سے بدتر ہوتی گئی. زمانہ گزرتا گیا, شیعہ بنے, سنی بنے, زمانہ گزرتا گیا, مسلک بندیاں قائم ہو گئی. کوئی دیوبندی بن گیا, کوئی بریلوی بن گیا, کوئی اہل حدیث بن گیا, اور بہت سارے فرقے بن گئے. زمانہ گزرتا گیا, لوگ بڑھتے گئے, اور قرآن حدیث میں اتحاد کو ایک وجود کی حیثیت ہے. قرآن کی آیت ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, یہ قرآن کی آیت ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, یہ قرآن کی آیت ہے. كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ, یہ قرآن کی آیت ہے. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ, یہ قرآن کی آیت ہے جو کہتا ہے اے مسلمانوں ایکتا میں طاقت ہے. دیکھنا اس سے پہلے قومیں بٹی, 73 فرقے ہوئے, تم مت بٹنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ اعلان کیا تھا. میرے بھائی مسلمان بٹ گئے, اسی وجہ سے مسلمانوں کی طاقت ختم ہو گئی. جو چاہتا ہے مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے, میرے بھائی مسلمانوں پر فائرنگ کرتا ہے, مسلمانوں پر بم برساتا ہے. جو قوم بٹی رہتی ہے اس کے ساتھ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے, کیونکہ قرآن میں جو ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا ہے. میرے بھائیوں اور دوستو, یہ بنیادی چیزیں جو ہمیں سمجھنا چاہیے. قرآن نے ہم سبھی کو مسلمان ہونے کا ایک تصور دیا تھا. ہم سارے لوگ مسلمان ہیں, ایک اللہ کو مانتے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستو, اگر ہم چاہتے ہیں کامیاب ہونا, مجموعی طور پر ہم سے ظلم و ستم دور ہو, اور اس طریقے کی بیداری میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ اس طرح کی بیداری اب انٹرنیشنلی لیول پر ہو رہی ہے. پوری دنیا میں یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ یہ قرآن نے جو اتحاد کا ایک جو ہمیں تصور دیا تھا, یہ فرقہ بندی, یہ مسلک بندی, یہ ساری بھید بھاؤ اسلام کے اندر نہیں تھی, کسی بھی طریقے کا بھید بھاؤ نہیں تھا اسلام میں. یہ ساری چیزیں ختم کیا جائے. جو ہماری صورتحال اس وقت ہم تباہ و بربادی کے دہانے پر ہیں, اور سب سے بڑی جو تباہ و بربادی ہے وہ یہ کہ مسلمان لڑکیاں, مسلمان لڑکے, مسلمان مرتد ہو رہے ہیں, دین سے پھر رہے ہیں. یہ سب سے بڑی تباہی بربادی ہے, اور ان مسلک بندی, فرقہ بندی کا دین ہے. ہندوستان پاکستان میں سب سے زیادہ مسلک بندی, فرقہ بندی ہے, اور سب سے زیادہ ہندوستان پاکستان میں اسلام سے لوگ دور ہو رہے ہیں. حیرت میں آپ پڑ جائیں گے, لوگ بتاتے نہیں ہیں, لیکن حق بات کسی کسی کو بولنا بھی چاہیے. دیوبندی مسلک ان میں دیکھ لیجیے کتنے بٹے ہوئے ہیں, آپ حیرت میں پڑ جائیں گے. یا پھر بریلوی مسلک اس میں دیکھ لیجیے, ایک تو دیوبندی بٹے, بریلوی بٹے, پھر ان بٹنے میں بھی بٹ گئے. قادری الگ ہے, چشتی الگ ہے, برکاتی الگ ہے, اشرفی الگ ہے, اجمیری الگ ہے. مسلمانوں میں بھی ایسے ہی ہیں, جماعتی اور دیوبندی, ندوی, مطلب اہل حدیث میں بھی یہی صورتحال قائم ہے. اتنا زیادہ میرے بھائیوں اور دوستوں ہم لوگ بٹ گئے. میرے بھائیوں اور دوستوں, اسی لیے آج یہ سمجھیے جو ظلم ہر طرف ہو رہا ہے, یہ ہماری جو اتحاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طاقت دیا تھا, ہم نے اس کو ختم کر دیا. اپنا ٹول, اپنا گروہ ہم لوگ بنانے پر زیادہ دھیان دیتے. میرے بھائیوں کو کیا دور تھا, کیا دور تھا. ایک مسجدیں ہوا کرتی تھی, لاکھوں مسلمان, ہزاروں مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے. ایک حکم ہوا کرتا تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آرڈر ہوا کرتا تھا, سارے لوگ اس کو فالو کرتے تھے, سارے لوگ اس کو مانا کرتے تھے. لیکن آج کچھ لوگ کچھ ماہ میں, کچھ لوگ کچھ ماہ میں, دو عیدیں ہو جا رہی ہیں, الگ الگ جلسے ہو رہے ہیں. کوئی کچھ بول رہا ہے اس کی طرف تو اس کے خلاف آپس میں یہ لڑ رہے ہیں. یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ بہت بڑی تباہی, بہت بڑی بربادی ہے یہ. اور اسی کو دیکھ کر کے میرے بھائیوں, لوگوں کو اسلام کے قریب آنا چاہیے, تو لوگ اسلام سے بھاگ رہے ہیں. اس لیے الحمدللہ ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں ہر جماعت میں, ہر مسلک میں, ہر فرقے میں, جو اس چیز کو سمجھ رہے ہیں. اور
پابندی لے کر نہیں چلتے ہیں، ہم ایک مسلمان ہیں، ایک اسلام کو ماننے والے ہیں، میرے بھائیوں اور دوستوں خالص قرآن اور حدیث کو لے کر کے چلتے ہیں، ہمیں یہ خالص قرآن خالص حدیث کو لے کر کے ہمیں چلنے والا بننا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں۔